کا فیصلہ بھی ہو گیا. اس کے بعد تیسرا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ بتایا وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ذکر اور فکر اور دعا کو آپ نے اس کو لکھا ہے. اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا، دین لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. دیکھیے، انسان کا جو شرف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان بنایا ہے تو ہمیں جو سب سے بڑا شرف عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. یعنی ہم اپنی حواس سے اوپر اٹھتے ہیں، اپنے جبلت سے اوپر اٹھتے ہیں اور چیزوں کو، حقائق کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں. ہم سین سے انسین تک پہنچتے ہیں. یہ انسانی عقل کا سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ جو نظر آنے والے حقائق ہیں ان سے ہم ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے. ہم جانتے ہیں کہ دور جدید میں جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ اسی اصول کے اوپر ہوئی ہے کہ سین سے انسین تک پہنچنا، فرو سے کلیے تک پہنچنا، اور پھر استخراج کے عمل سے اور استقراء کے عمل کو استعمال کرتے ہوئے انسان کلیات کو بھی اخذ کرتا ہے. اور انسان بہت سے نتائج ہے جو اخذ کرتا رہتا ہے، اور پھر دنیا میں ساری ترقی، ساری کامیابی اسی سے ہمیں ملتی ہے. تو یہ عقل جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ایک تو وہ ایمان کی جو راہ ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. یعنی جس ایمان کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ یہ شعور کے ساتھ مان لینے کا نام ہے خدا کی ہستی کو. تو شعور کا مطلب کیا ہے؟ شعور کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں. تو ایک تو عقل کا وظیفہ یہ ہے کہ خدا کی دریافت، اس سچائی کی دریافت کہ انسان کا ایک خالق ہے، کیونکہ ہم خود تو وجود میں نہیں آ سکتے نا. یہ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم خود بخود نہیں ہو سکتے، باقی ساری کائنات بھی خود بخود نہیں ہو سکتی. تو اس کا کوئی خالق ہے. خالق کون ہے؟ وہ خدا ہے. قرآن مجید میں اس کا تعارف پڑھ لیا، دل مطمئن ہو گیا، فطرت کا اطمینان ہو گیا کہ نہیں یہی حقیقت ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے. پھر جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی اس میں ترقی ہوتی ہے، وہاں پر بھی یہی عقل ہے. یہ جو فکر کا وظیفہ ہے، جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انفس و آفاق کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں. جب وہ غور کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس رب کو انہوں نے مانا ہے اس کی صنائی کے کیا کیا کرشمے ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اس کی کیا کیا نعمت و افضال ہیں، اس کی کیا کیا عنایتیں ہیں. میں ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں کووڈ آیا. 2 برس انسانیت نے اس عالم میں گزارے ہیں کہ ایک خوف تھا، ایک پریشانی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کووڈ کا وائرس تھا یہ انسان کے نظام تنفس کے اوپر حملہ آور ہوتا تھا، ریسپیریٹری سسٹم کے اوپر. اور اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ لوگوں کو سانس لینے میں کتنی اذیت اور کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور ہم لوگ دن میں 23,000 دفعہ اطمینان کے ساتھ سانس لیتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ آکسیجن یہاں پر اویلیبل ہے، دستیاب ہے جتنی ضرورت ہے. ہم ان ساری مخلوق جو ہے، سارے جاندار اس آکسیجن کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. تو انسان جب غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے. تو پھر پہلی جو چیز، پہلا جو احساس انسان کے اوپر پیدا ہونا چاہیے، انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور قرآن مجید اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے پھر کہ انسان اپنے پروردگار کی مہربانیوں، خاص طور پر اس کے جمال کو دیکھے اور اس کی حمد کو بیان کرے، اس کی تعریف کرے کہ کتنا کریم ہے میرا رب. اچھا، پھر دوسری جو چیز ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر ایک طرف تو بڑی پرفیکشن ہے. یہاں پر سورج اور زمین کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ اتنا ہی جتنا ہونا چاہیے. رات اور دن کا جو تناسب ہے وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے. انسان، مرد اور عورتیں ہوں وہ بھی اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں جتنے انہیں پیدا ہونا چاہیے. ایکولی پیدا ہوتے ہیں آلموسٹ. ورنہ اگر صرف عورتیں پیدا ہوں یا صرف مرد پیدا ہوں تو زندگی یہاں سے ختم ہو جائے گی. اس طرح کی ہزاروں چیزیں یہاں موجود ہیں. تو ایک طرف پرفیکٹ کائنات ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں طرح طرح کی امپرفیکشنز بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، خرابیاں ہیں. یہاں پر بیماری ہے، یہاں پر بڑھاپا ہے، یہاں پر انسان بور ہو جاتا ہے چیزوں سے. یہاں پر سب سے بڑی بات موت ہے، یہاں پر جوانوں کی موت ہو جاتی ہے. یہاں دکھ ہے، یہاں غم ہے، یہاں پریشانیاں ہیں، یہاں محرومیاں ہیں. تو انسان جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک طرف یہ کائنات کا خالق ہے جو پرفیکٹ بناتا ہے ہر چیز کو، دوسری طرف یہ امپرفیکشن ہے. تو ایسے میں قرآن آ کے یہ کہتا ہے کہ تم خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، بلکہ اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو. اور پاکی کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ میرے رب میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے رب کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی چیز اس کی طرف سے غلط نہیں ہو رہی. تو اس پس منظر میں خدا کی پاکی بیان کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے. یہاں پہ میں ایک ایڈیشنل سوال جو ہے وہ